السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم آپ کی اردو کی کتاب کا تیسرا سبق پڑھیں گے جو کہ ہے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو۔ درد دل سے مراد دل کا احساس ہے، دوسروں کے لیے ہمدردی کا جذبہ رکھنا درد دل کہلاتا ہے۔ دوسروں کے دکھ درد تکلیف کو محسوس کرنا درد دل کہلاتا ہے۔ جیسا کہ عنوان سے ہی ظاہر ہے، اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی یہ ہے کہ وہ دوسروں کے کام آ سکے۔ اس لیکچر میں آپ کو اس سبق کی پڑھائی کے ساتھ تفہیم کرواؤں گی۔ اس سے اگلے لیکچر میں آپ کو نثری اقتباس کی تشریح کا معیاری طریقہ بتاؤں گی۔ اس سبق کا خلاصہ، مشق اور مرکزی خیال بھی اگلے لیکچر میں ہوگا۔ سبق کے شروع میں کچھ خاص الفاظ دیے گئے ہیں۔ اشرف المخلوقات یعنی تمام مخلوقات میں سے افضل، تمتما اٹھنا، چہرے کا سرخ ہو جانا، خوشی سے چہرہ سرخ ہو جانا۔ اپاہج، ہاتھ یا پاؤں سے معذور، بدرجہ اتم، مکمل ترین درجہ۔ ذو النورین، دو نوروں والا، یہ حضرت عثمان غنی کا لقب ہے، چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دو بیٹیوں کی شادی آپ سے ہوئی تھی، اس وجہ سے انہیں دو نوروں والا یعنی ذو النورین کہا جاتا ہے۔ غنی، یہ بھی حضرت عثمان کا لقب ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ بہت سخی تھے، بہت کھلے دل کے ساتھ لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا لقب تھا غنی، جس کا معنی ہے سخی، کھلے دل والا۔ کربیاں، وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں۔ دار فانی، فنا ہو جانے والا مقام، فنا ہو جانے والا گھر یعنی یہ دنیا۔ گہوارہ، گہوارہ کہتے ہیں جھولے کو۔ نظیر، مثال۔ نچھاور کرنا، وار دینا۔ نزع، موت کے قریب کا وقت۔ مربوط، آپس میں جڑے ہوئے۔ خوشنودی، رضا۔ خوشگوار، دل کو اچھا لگنے والا۔ سبق کا آغاز ایک شعر سے ہوتا ہے۔ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی کا شعر ہے جو ان کی مشہور زمانہ مسدس حالی سے لیا گیا ہے۔ اس کا مفہوم ہے کہ تم اہل زمیں پر یعنی زمیں پر موجود تمام مخلوقات پر اگر رحم کرو گے تو خدا بھی تم پر مہربان ہوگا عرش بری پر، یعنی جب تم خدا کے حضور حاضر ہوگے تو خدا بھی تم پر رحمت فرمائے گا۔ یہی اس سبق کا مرکزی خیال ہے کہ جو دوسروں پر رحم کرتے ہیں خدا ان پر رحم فرماتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا۔ اب متن پڑھتے ہیں۔ اپنے لیے تو جانور اور پرندے بھی جیتے ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں اور ہمارا فرض ہے کہ دوسروں کے زیادہ سے زیادہ کام آئیں۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے۔ در حقیقت کا معنی ہے اصل میں۔ یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی گئی تمام مخلوقات یہ ضرور جانتی ہیں کہ انہیں خوراک اپنے لیے کیسے حاصل کرنی ہے، اپنے رہنے کا انتظام کیسے کرنا ہے، چاہے وہ چرند پرند ہوں یا جانور ہوں، سب اپنی زندگی گزارنا جانتے ہیں، اپنی ضروریات کو پوری کرنا جانتے ہیں، لیکن انسان میں اور دوسرے جانوروں میں، دوسرے جانداروں میں فرق یہ ہے کہ انسان دوسروں کا احساس کرتا ہے، وہ دوسروں کے کام آتا ہے، اپنے ساتھ ساتھ اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی خیال رکھتا ہے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، ان کے لیے ایثار اور قربانی کا جذبہ رکھتا ہے، اپنی ضرورت پر دوسروں کی ضرورتوں کو ترجیح دیتا ہے۔ فقط اسی لیے، صرف اسی لیے انسان اشرف المخلوقات ہے، یعنی دوسری مخلوقات سے افضل ہے۔ در حقیقت مخلوق خدا کے کام آنے میں ہی زندگی کا اصل مزہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے کام آنا انسان کی دلی تسکین کا باعث بنتا ہے۔ انسان کو دل کا سکون تبھی حاصل ہوتا ہے جب وہ دوسروں کے کام آتا ہے۔ آگے ہے، خوشگوار اور پرسکون زندگی بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ میں حسن سلوک، سخاوت اور ایثار کے جذبات بدرجہ اتم موجود ہوں۔ ایسا معاشرہ جس میں ہر انسان دوسرے کی ضروریات کا خیال رکھے، اس زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی کڑیاں باہم مربوط ہوتی ہیں۔
بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے۔ ابھی یہ جو چھوٹا سا اقتباس ہم نے پڑھا، یہ تشریح کے اعتبار سے، امتحانی اعتبار سے یہ اہم ترین اقتباس ہے اس سبق کا۔ خوشگوار، اچھی اور پرسکون، سکون سے بھری ہوئی زندگی بسر کرنا، گزارنا۔ بسر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ افراد معاشرہ، معاشرے میں رہنے والے لوگ، حسن سلوک، ان کے درمیان افراد معاشرہ میں حسن سلوک یعنی اچھا سلوک، سخاوت، فیاضی، دل کھول کر دوسروں پر خرچ کرنا، اثار کا معنی ہے قربانی، بدرجہ اتم، پہلے بھی میں اس کا معنی بتا چکی، مکمل درجے پر، باہم مربوط، آپس میں جڑی ہوئی، بصورت دیگر، دوسری صورت میں، شیرازہ، سلسلہ۔ یہ تھے مشکل الفاظ کے معنی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس اقتباس میں کیا کہا گیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ خوشگوار اور پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہے، یعنی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اچھی اور بہت خوش زندگی گزاریں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ معاشرے میں رہنے والے تمام افراد آپس میں اچھے سلوک کے ساتھ رہیں، کھلے دل کے ساتھ ایک دوسرے کی مدد کریں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھیں، یعنی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے اپنی ضرورتیں قربان کرنے کا موقع آئے تو اس سے گریز نہ کریں۔ یہ تمام جذبات اگر انسان کے دل میں مکمل درجے پر موجود ہیں، یعنی وہ دوسروں کے دکھ درد کو محسوس کرتا ہے اور دوسروں کے لیے قربانی کا جذبہ اپنے دل میں رکھتا ہے، تو ایسا معاشرہ ایک خوشحال معاشرہ ہوتا ہے، جنت کی مانند ایسا معاشرہ بن جاتا ہے۔ یہ معاشرہ ایک ایسی زنجیر کی مانند ہوتا ہے جس کی سب کڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں، جڑی ہوئی ہوتی ہیں۔ ایسا معاشرہ امن، سکون اور خوشحالی سے مرکب ہوتا ہے۔ بصورت دیگر معاشرے کا شیرازہ بکھر جائے گا، یعنی اگر ایسا نہ ہو، یعنی اگر انسان ایک دوسرے کا خیال رکھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ دل میں رکھنا چھوڑ دے، ایک دوسرے کی ضرورتوں کا خیال رکھنا چھوڑ دے، تو پھر معاشرے کا شیرازہ بکھر جاتا ہے، یعنی معاشرے میں آپس میں دشمنی، نفرت اور تفرقہ پیدا ہو جاتا ہے، انسان انسان کا دشمن بن جاتا ہے۔ آگے پڑھیے۔ ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور اس کا مداوع کرنا ایسا فعل ہے جو انسان کو فرشتوں سے بلند اور ممتاز کرتا ہے۔ مداوع کا معنی ہے علاج کرنا، فعل، عمل، کام۔ ممتاز، دوسروں سے الگ، یعنی ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کرنا اور ان کا علاج کرنا ایسا ہے جو انسان کو فرشتوں سے بھی بلند کر دیتا ہے اور فرشتوں سے الگ کرتا ہے۔ مصنف کہنا چاہتا ہے کہ انسان اور فرشتوں میں فرق یہی ہے کہ انسان ایک دوسرے کے دکھ درد کو محسوس کر کے ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرنے کا وسیلہ بناتا ہے۔ اسی مفہوم کو خواجہ میر درد نے شعر میں اس طرح سے بیان کیا ہے کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یعنی خدا تعالیٰ اگر صرف یہی چاہتا کہ اس کی عبادت کی جائے تو عبادت کے لیے وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے تھے وہی کافی تھے۔ انسان کو فقط تسبیح و تحلیل کے لیے نہیں بلکہ اس لیے پیدا کیا گیا کہ وہ دوسروں کے کام آئے، دوسرے انسانوں کے دکھ درد کا مداوع کرے۔ انسان کو درد دل کے واسطے پیدا کیا گیا۔ آگے پڑھتے ہیں۔ مسلمانوں کی تاریخ آداب معاشرت کے مختلف پہلوؤں مثلاً ہمدردی، سخاوت، محبت، اخوت، ایثار، حسن سلوک اور احترام انسانیت وغیرہ کی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت و ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت زیادہ ہوتا ہے اور وہ فطری طور پر خلوص نیت سے زندگی میں قدم قدم پر اس کا بھرپور اظہار بھی کرتے ہیں۔ آداب معاشرت سے مراد ہے معاشرے میں رہنے کے طور طریقے، ہمدردی، دوسروں کا دکھ درد بانٹنا، اخوت، بھائی چارہ، ایثار، قربانی، حسن سلوک، اچھا سلوک، احترام انسانیت، دوسرے انسانوں کا احترام کرنا، ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا، خلوص نیت، نیک ارادے کا خالص ہونا، بھرپور، پوری طرح سے۔ اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ مسلمانوں کی پہچان ہی یہی ہے
کہ وہ آپس میں مل جل کر رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دکھ درد بانٹتے ہیں، دل کھول کر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے قربانی کا جذبہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے کے جان و مال کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسلامی تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پوری تاریخ ایسی روشن مثالوں سے بھری پڑی ہے، یعنی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہوئی ہے جو رہتی دنیا تک دوسرے انسانوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں محبت اور ہمدردی کا جذبہ رکھا ہے، یعنی انسان فطرت اسلام پر سلامتی کی فطرت پر پیدا کیا گیا ہے۔ سلامتی کی فطرت یعنی وہ ہر حال میں امن، سکون اور سلامتی چاہتا ہے، وہ معاشرے میں محبت، سکون دیکھنا چاہتا ہے، دوسروں کے دکھ درد بانٹنا چاہتا ہے فطری طور پر۔ بعض لوگوں میں یہ جذبہ دوسروں کی نسبت کچھ زیادہ ہوتا ہے، وہ اپنی ذات کا قطعاً خیال نہیں رکھتے بلکہ دوسروں کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر کے سکون حاصل کرتے ہیں۔ ان کی تمام زندگی ایسے واقعات سے بھری پڑی ہوتی ہے کہ وہ خالص ارادے کے ساتھ، محبت سے، خلوص سے دوسروں کا قدم قدم پر ساتھ دیتے ہیں۔ آگے پڑھیے۔ مدینہ منورہ میں خشک سالی کا دورہ ہے، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں۔ خشک سالی یعنی قحط، جب بہت عرصہ تک کسی علاقے میں بارش نہیں ہوتی تو وہاں پر فصلیں اگنا بند ہو جاتی ہیں اور قحط یعنی خوراک کی کمی واقع ہو جاتی ہے۔ دورہ کا معنی یوں تو ہے رواج، لیکن یہاں پہ معنی ہے کہ خشک سالی عام ہو گئی تھی، لوگ شدید قحط میں مبتلا ہیں، یعنی شدید بھوک کا شکار ہیں، خوراک کی کمی کا شکار ہیں۔ اسی دوران ملک شام سے غلے سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوتے ہیں۔ ملک شام جو کہ مدینہ کے ہمسائے میں تھا ملک، اسی دوران میں دیکھا جاتا ہے کہ وہاں سے اناج سے لدے ہوئے 1000 اونٹ قطار در قطار مدینے کی حدود میں داخل ہوئے۔ مدینہ منورہ کے تاجروں کے چہرے خوشی سے تمتما اٹھتے ہیں۔ تاجر وہ جو مال کو خرید کر دوسرے لوگوں کو مزید کچھ منافع لے کر بیچتے ہیں، وہ یہ دیکھ کر خوش ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب یہ اناج یہاں سے حاصل کر کے سستے داموں خرید کر لوگوں کو مہنگے داموں بیچا جائے گا، اور ان کے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ ان سب کی یہ خواہش ہے کہ یہ غلہ خرید دیا جائے اور پھر منہ مانگے داموں فروخت کر کے زیادہ سے زیادہ نفع کمایا جائے۔ یعنی وہ سب لوگ یہ خواہش رکھ رہے تھے کہ یہ غلہ خرید لیا جائے، اناج خرید کر منہ مانگے داموں، یعنی جو قیمت وہ چاہیں گے لوگوں سے وصول کریں گے۔ چونکہ لوگ بھوک کا شکار تھے، انہیں شدید ضرورت تھی اناج کی، تو وہ مجبور ہو جائیں گے کہ ان تاجروں کو ان کے منہ سے مانگی ہوئی قیمت ادا کر کے یہ خرید لیں۔ یہ غلے کے اونٹ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہیں، جن کا شمار مدینے کے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے۔ مدینے کا ہر تاجر آپ کے پاس دوڑا آتا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ غلہ خرید لے اور خوب نفع کمائے۔ حضرت عثمان غنی ہر ایک سے باری باری پوچھتے ہیں کہ وہ کتنا منافع دے گا۔ ہر ایک آپ کو 2 گنا نفع دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اس پر آپ کہتے ہیں کہ یہ بہت کم ہے، مجھے اس سے زیادہ نفع مل رہا ہے۔ جی، یہاں واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ وہ تاجر بھاگ بھاگ کر حضرت عثمان کے پاس آتے ہیں، کیونکہ یہ غلہ حضرت عثمان ذو النورین کا تھا، جو اس وقت مدینے کے بڑے تاجروں میں شمار ہوتے تھے۔ تاجر آپ سے غلہ خریدنے کے لیے آتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 گنا منافع دیں گے، آپ ہمیں یہ غلہ بیچ دیجئے۔ لیکن حضرت عثمان سب سے باری باری پوچھتے ہیں اور آخر میں انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ منافع بہت کم ہے جو آپ مجھے دے رہے ہیں، مجھے اس سے زیادہ منافع مل رہا ہے۔ اور تاجر بہت حیران ہوتے ہیں کہ آخر کون ہے جو ان کو 2 گنا سے بھی زیادہ منافع دینے پر آمادہ ہے، راضی ہے۔ دیکھیے، سبھی تاجر حیران ہیں کہ اس قدر منافع کون دے رہا ہے۔ منافع یعنی نفع، فائدہ۔ وہ حیران ہو کر آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم سے پہلے نہ تو کوئی ادھر آیا اور نہ ہی ہم نے کسی کو آتے دیکھا، آخر وہ کون ہے جو آپ کو اس سے بھی زیادہ نفع دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ وہ میرا اللہ ہے جس نے مجھ سے وعدہ کر رکھا ہے، وہ 1 کے بدلے میں 10 دے گا۔ یہ جواب سن کر مدینے کے تاجر لاجواب ہو جاتے ہیں۔ لاجواب ہو جاتے ہیں یعنی ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں رہتا۔ انسانی تاریخ میں غنی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا۔
اس اثار، حسن سلوک اور سخاوت کی کوئی اور مثال کم ہی دستیاب ہوگی۔ دستیاب ہونا، ملنا۔ جی، اس واقعے میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عثمان غنی سے لوگوں نے پوچھا، تاجروں نے پوچھا کہ ہم سب سے پہلے ہیں جو آپ کے پاس آئے ہیں، اس سے پہلے آپ کے پاس کوئی نہیں آیا، تو آخر کون ہے جو آپ کو اس سے زیادہ فائدہ دے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ اللہ ہے، وہ خدا ہے جس نے وعدہ کر رکھا ہے کہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کر کے، اسے سکون پہنچا کر، اسے فائدہ دے کر وہ ایک کے بدلے میں 10 دے گا۔ تاجروں نے جب یہ سنا تو ان کے پاس کوئی جواب نہ رہا، کیونکہ وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ تعلیمات حاصل کر چکے تھے، اللہ کے رسول انہیں بھی بتا چکے تھے، لیکن ان کی ہوس، ان کی لالچ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ان تعلیمات پر غالب آ گئی، اور اس لالچ نے انہیں مجبور کر دیا تھا کہ وہ حضرت عثمان غنی سے خرید کر آگے مہنگے داموں بیچنے کے ارادے سے غلہ خریدیں۔ لیکن حضرت عثمان غنی نے انہیں احساس دلایا کہ بہترین عمل دوسروں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے۔ غنی کے نام سے، یعنی سخی کے نام سے پہچانی جانے والی اس ہستی نے اسی وقت وہ سارا غلہ اللہ کی راہ میں، یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے غریبوں اور مسکینوں میں تقسیم کر دیا، اور ایثار کی، قربانی کی، اچھے سلوک کی اور سخاوت کی ایک بہت بڑی مثال رہتی دنیا تک قائم کر دی۔ آگے پڑھتے ہیں۔ اسلامی تاریخ گواہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہر آڑے وقت میں یعنی مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دی، فوقیت دی۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ خاتم النبیین یعنی آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو خدا کی راہ میں مال و دولت دینے کو کہا، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً اپنا آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو سخاوت کی بے مثل تاریخ رقم کر دی، بے مثال، جس کی کوئی مثال نہیں ملتی، رقم کر دی، لکھ دی۔ انہوں نے اپنے گھر کا سارا سامان لا کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ اے ابو بکر، گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا، اللہ اور اللہ کا رسول۔ صدیق اکبر کے اس عمل کی ترجمانی علامہ محمد اقبال شعر کے ذریعے یوں کرتے ہیں: پروانے کو چراغ ہے، بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ اسلامی تاریخ میں ایسے اور بھی واقعات موجود ہیں کہ صحابہ کرام یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں نے ہر مشکل وقت میں اپنے بھائیوں کی مدد کی اور ان کی ضرورت پوری کرنے پر اپنی ضرورت کو ترجیح دی، یعنی اپنی ضرورت کو بھلا کر وہ دوسروں کی ضروریات کو پورا کرتے رہے۔ غزوہ تبوک کے موقع پر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو اللہ کی راہ میں مال و دولت خرچ کرنے کو کہا، تو حضرت عمر فاروق نے اپنا فوراً آدھا مال راہ خدا میں پیش کر دیا، یعنی وہ اپنے کل مال و دولت کا آدھا حصہ لے کر آ گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیش کر دیا کہ آپ ضرورت مندوں کو یہ دے دیجئے۔ جبکہ حضرت ابو بکر صدیق نے تو سخاوت کی ایسی مثال پیش کی جس کی کوئی بھی مثال نہیں ملتی۔ وہ اپنے گھر کا سارا سامان اٹھا کر لے آئے اور رحمت دو عالم یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دونوں جہانوں کے لیے رحمت ہیں، ان کے قدموں میں لا کر ڈھیر کر دیا، یعنی رکھ دیا۔ سرور کائنات یعنی کائنات کے سردار نے جب ان سے پوچھا کہ گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو، تو انہوں نے کہا، اللہ اور اللہ کا رسول۔ یعنی صحابہ کرام قربانی اور ایثار میں اور سخاوت میں ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر آگے بڑھنے کی کوشش کیا کرتے تھے۔ اگر حضرت عمر فاروق نے آدھا مال دیا تو حضرت ابو بکر صدیق نے پورا مال لا کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا تاکہ وہ غرباء و مساکین پر وہ مال خرچ کر دیں، ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کر دی جائے۔ اور جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کے گھر میں کیا بچا ہے، تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے اللہ اور اللہ کا رسول ہی کافی ہیں۔ علامہ اقبال نے شعر کے ذریعے آپ کو یوں خراج عقیدت پیش کیا
کہ جس طرح پروانے کو چراغ کافی ہوتا ہے، پروانہ چراغ کے ارد گرد ہی گھومتا رہتا ہے حتیٰ کہ وہ چراغ کے ارد گرد گھومتے گھومتے ہی مر جاتا ہے، اور جس طرح بلبل کو پھول سے محبت ہوتی ہے، وہ سب کچھ بھول کر ساری دنیا سے لاپرواہ ہو کر پھول کے لیے زندگی گزار دیتی ہے، اسی طرح صدیق، جو کہ جس کا معنی ہے سچا، اور یہ حضرت ابوبکر صدیق کا لقب تھا، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے بھی خدا کا رسول کافی تھا۔ اگلا اقتباس دیکھیے۔ جنگ یرموک میں زخموں سے چور ایک زخمی کو جب ایک شخص پانی پلانے لگا تو اس نے قریب کراہتے ہوئے یعنی زخموں سے، درد سے آواز نکالتے ہوئے، ہائے ہائے کرتے ہوئے دوسرے زخمی کو پانی پلانے کا کہا۔ جب پانی پلانے والا دوسرے زخمی کے پاس گیا تو اس نے تیسرے زخمی کو پانی پلانے کا اشارہ کیا۔ تیسرے زخمی کو جب پانی پہنچا تو وہ اس اثناء میں ان لمحات میں شہید ہو چکے تھے۔ پانی پلانے والا واپس دوسرے زخمی کے پاس آیا تو ان کی روح بھی پرواز کر چکی تھی، یعنی وہ بھی وفات پا چکے تھے۔ جب پہلے زخمی کے پاس آیا تو وہ بھی دار فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ دار فانی یہ فنا ہو جانے والی دنیا، کوچ کر جانا، رخصت ہو جانا۔ نزا کے عالم، نزا یعنی موت کے قریب کا وقت، عالم حالت، اور شدید زخمی حالت میں بھی صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کا یہ ایثار اور قربانی بے مثال ہے۔ اسی طرح ہجرت مدینہ کے موقع پر انصاری صحابہ نے مہاجر صحابہ کی جس انداز سے مدد کی، اس کی نظیر ملنا بھی مشکل ہے۔ ان واقعات سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہم ہر مشکل گھڑی میں اپنے ارد گرد بسنے والے انسانوں کی مدد کریں تاکہ ہمارا معاشرہ اور ہماری دنیا محبت اور امن و سکون کا گہوارہ بن جائے۔ اس اقتباس میں جنگ یرموک کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، جب میدان جنگ میں کچھ زخمی پڑے تھے۔ زخموں سے چور انسان جو کہ حالت نزا میں ہو، یعنی موت کے قریب کا وقت ہو، تو اسے شدید قسم کی پیاس لگتی ہے، ایسی پیاس کہ وہ پانی کے ایک ایک قطرے کو ترس رہا ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں جب ایک زخمی درد سے کراہ رہا تھا تو پانی پلانے والا ایک شخص پہلے زخمی کے پاس آیا۔ اتنے میں کسی دوسرے زخمی کی آواز سنائی دی تو پہلے والے نے کہا کہ دوسرے والے کو پانی پلایا جائے۔ دوسرے والے کے پاس پہنچا تو ایک اور زخمی کی آواز آئی، دوسرے والے نے کہا کہ تیسرے والے کو پانی پلا دیا جائے۔ یعنی اس وقت نزا کے عالم میں، شدید تکلیف کے عالم میں بھی وہ ایک دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجیح دے رہے تھے۔ پانی پلانے والا جب تیسرے کے پاس پہنچا تو وہ وفات پا چکے تھے، شہید ہو چکے تھے۔ وہ واپس دوسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے۔ تیسرے کے پاس آیا تو وہ بھی شہید ہو چکے تھے، یعنی انہوں نے اپنی جان کنی کے عالم میں بھی ایک دوسرے کی ضرورت کو اہمیت دی۔ اسی طرح اس اقتباس میں ہجرت مدینہ کے وقت انصاری صحابہ نے، یعنی مدینہ انصار کہتے ہیں مددگار کو، مدینہ کے رہنے والے صحابہ، انہوں نے ہجرت کر کے آنے والے صحابہ کی جس طرح سے خدمت کی تھی کہ اپنے گھر کا مال و اسباب، حتیٰ کہ جس کے پاس 2 بیویاں تھیں انہوں نے اپنی ایک بیوی بھی اپنے مہاجر بھائی کو دے دی، اپنا مال، آدھی زمین، آدھے مویشی سب اپنے بھائیوں کے ساتھ تقسیم کر لیے۔ ویسی مثال ہمیں دنیا کی تاریخ میں اور کہیں بھی دکھائی نہیں دیتی۔ ایسی مثالیں جو اسلامی تاریخ کا حصہ ہیں، یہ سب ہمیں یہ احساس دلانے کے لیے ہیں کہ کسی بھی معاشرے میں امن، سکون اور سلامتی، خیر تبھی قائم رہ سکتی ہے جب سب ایک دوسرے کا احساس کریں، ایک دوسرے کے لیے محبت، خیر کے جذبات رکھیں، مشکل حالات میں ایک دوسرے کی مدد کریں، اپنی جان اور مال سے دوسروں کی ضروریات پوری کریں۔ اب تک مصنف نے اسلامی تاریخ کے کچھ واقعات بیان کیے۔ اب دیکھیے اگلے اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ ان واقعات سے سبق سیکھتے ہوئے ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنے ارد گرد گلی محلے میں ضرورت مند نظر آتے ہیں، ان کی خاطر خواہ اپنی مرضی یا خواہش کے مطابق غریبوں، مسکینوں اور اپاہجوں کو کھانا کھلا کر ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ غریب خاندانوں کی مالی مدد کر کے ان کی ضرورت پوری کی جا سکتی ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے ایسے بچے ہیں جو غربت کی وجہ سے اسکول نہیں جا سکتے، ہم انہیں تعلیم دلوا کر معاشرے کے کارآمد شہری بنا سکتے ہیں، کارآمد مفید۔ یہ ضروری نہیں کہ ہمارے پاس مال و دولت ہو تو ہم دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہوں گے،
ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کا خیال رکھ کر اپنے معاشرے کو جنت کا نمونہ بنا سکتے ہیں، یعنی جنت کی مثال بنا سکتے ہیں۔ ہمیں جب ایک جماعت سے دوسری جماعت میں ترقی ملتی ہے تو ہم اپنی پچھلی جماعت کی کتابوں کو یا تو اپنے اسٹور میں پھینک دیتے ہیں یا ردی والے کے ہاتھ بیچ دیتے ہیں۔ اگر ہم ان کتابوں کو نہ بیچیں تو یہ کتابیں ان بچوں کو دی جا سکتی ہیں جو مالی مشکلات کی وجہ سے یہ کتابیں نہیں خرید سکتے۔ اسی طرح ہمارے محلے یا ہمسائے میں کوئی بیمار ہے اور وہ ہسپتال نہیں جا سکتا تو ہم اس کی ہسپتال جانے میں مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا جسے نظر نہ آتا ہو، نابینا کو سڑک پار کرنے میں مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں کسی طالب علم کی مدد کی جا سکتی ہے۔ کسی حادثے کے دوران زخمیوں کی ابتدائی طبی امداد کے ذریعے ان کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ اگر ہمارے پاس مال و دولت ہو تو اس سے بھی دوسروں کی مدد کرنا لازم ہے۔ قرآن کریم میں نیک لوگوں کی یہ صفت بیان کی گئی ہے، صفت خوبی، کہ وہ اپنے مال میں سے ضرورت مندوں اور مصیبت زدوں پر خرچ کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرے گا خدا اس کی ضرورت پوری کرے گا۔ اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ اگر ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں تو بہت سے ایسے لوگ ہمیں نظر آتے ہیں جنہیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، جو غریب ہوتے ہیں، مسکین ہیں یا معذور ہیں، ان کی کھانا کھلا کر مدد کی جا سکتی ہے۔ کچھ غریب خاندان جن کی بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہوتی ہیں جنہیں وہ خود سے پورا نہیں کر سکتے، ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ اور یہ مدد کرنے کے لیے ہمارا بہت دولت مند ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ بہت سی ایسی چھوٹی چھوٹی ضروریات ہیں جو ہم اپنے پاس موجود زائد چیزیں دوسروں کو دے کر ان کی ضرورت پوری کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ہم ایک جماعت سے اگلی جماعت میں ترقی کر گئے ہیں تو اپنی وہ کتابیں جو اب ہماری ضرورت کی نہیں رہی وہ ایسے بچوں کو دے کر جو مالی مشکلات کے سبب، یعنی مال کم ہونے کے سبب وہ چیزیں نہیں خرید سکتے، ہم وہ چیزیں دوسروں کو دے سکتے ہیں۔ ان ضرورت مندوں کو دے کر ان کی ضرورت پوری کر کے ہم اپنے دل کے سکون کا سودا کر سکتے ہیں، کیونکہ دوسروں کی ضرورت پوری کرنے سے خود انسان کے لیے آسانی پیدا ہوتی ہے، اسے خود سکون ملتا ہے۔ اسی طرح اگر ہمارے ہمسائے آس پاس میں کوئی بیمار ہے، اسے ہسپتال جانے میں مشکل ہو رہی ہے تو ہم اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ کسی بزرگ یا نابینا کو سڑک پار کروانے میں اس کی مدد دے سکتے ہیں۔ حصول تعلیم میں اگر کسی طالب علم کو کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی، اس بات کو سمجھانے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی حادثہ ہمارے سامنے ہو جاتا ہے تو زخمیوں کو فوری طور پر ابتدائی طبی امداد پہنچا کر مدد کر سکتے ہیں۔ یعنی ضروری نہیں کہ صرف مال و دولت سے ہی دوسروں کی مدد کی جا سکتی ہے، اپنے چھوٹے چھوٹے اعمال سے، اپنے چھوٹے چھوٹے کاموں سے بھی دوسروں کو سکون پہنچایا جا سکتا ہے۔ اسی سے آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو دوسروں کی ضرورت پوری کرتا ہے خدا تعالیٰ اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر کیے جانے والے احسان کا ہمیشہ بدلہ کئی گنا زیادہ صورت میں لوٹاتا ہے۔ اگلا اقتباس دیکھیے، دنیا میں ہر انسان کسی نہ کسی طریقے سے دوسرے انسان کی مدد کر سکتا ہے، یہ در حقیقت اپنی ہی مدد ہوتی ہے، کیونکہ ہر انسان پر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے۔ اگر ایک انسان آڑے وقت میں دوسروں کی مدد کرتا ہے تو پھر جب اس پر کوئی مشکل وقت آتا ہے تو دوسرے بھی اس وقت اس کی مدد کرتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے تو دوسرے بھی مشکل گھڑی میں ہماری مدد کریں گے۔ اس سے باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا۔ باہمی بھائی چارہ یعنی آپس کا بھائی چارہ، آپس کے بھائیوں جیسے تعلقات، فروغ ملنا، بڑھنا، اور معاشرہ بھی ترقی کرے گا۔ دین اسلام بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ لوگوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو دوسروں کو فائدہ پہنچائے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ہر ضرورت مند کی مدد رنگ، نسل، زبان، مذہب اور علاقے کی تفریق کے بغیر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کریں۔ آگے شعر دیا گیا ہے، خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ اس اقتباس میں بتایا گیا ہے کہ ہر انسان معاشرے میں دوسرے انسان سے جڑا ہوا ہے، ایک کی ضرورت دوسرے کی ضرورت سے وابستہ ہوتی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کی کسی نہ کسی مرحلے پر ضرورت پڑتی ہے، اور انسان وہی ہے
جو دوسروں کی مدد کرے۔ انسان جب دوسروں کی مدد کرتا ہے تو وہ در حقیقت اپنی ہی مدد کر رہا ہوتا ہے، اس لیے کہ ہر انسان پر مشکل حالات آتے ہیں، جو دوسروں کی مدد کرتا ہے دوسرے بھی مشکل وقت میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ خدا کسی نہ کسی طرح کوئی ایسا وسیلہ بنا دیتا ہے کہ جس پر ہم احسان کرتے ہیں، اگر وہ نہیں تو کوئی بھی دوسرا ہماری ضرورت کے وقت ہماری ضرورت پوری کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ یعنی خدا نے وعدہ کر رکھا ہے کہ جو دوسروں کی مدد کرے گا میں اس کی مدد کروں گا۔ خدا کہیں نہ کہیں سے اس کی مدد کا وسیلہ بنا دیتا ہے۔ اسی لیے اگر مشکل وقت میں ایک دوسرے کی اسی طرح کام آیا جائے تو پورا معاشرہ جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ سب ایک دوسرے کے لیے خلوص محبت کے جذبات رکھیں گے تو باہمی بھائی چارے کو فروغ ملے گا، یعنی آپس میں لوگ بھائیوں کی طرح رہنے لگیں گے۔ اسی طرح کا معاشرہ دین اسلام ایسے ہی معاشرے کی تبلیغ کرتا ہے، یہی معاشرہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آگے دیکھیے بتایا گیا ہے کہ ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ تو رنگ کا خیال رکھ کرنا چاہیے، نہ نسل کا، نہ زبان کا، نہ مذہب کا اور نہ علاقے کا۔ یعنی ایسا نہیں کہ جو ہماری اپنی پسند کے لوگ ہیں، ہمارے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ہماری نسل کے لوگ ہیں، ہمارے علاقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں، ہمارے خاندان کے لوگ ہیں، ضروری نہیں کہ صرف انہی کی ضروریات پوری کی جائیں، بلکہ ہر انسان کی ضروریات، چاہے وہ کسی بھی قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی بھی علاقے کا ہے، گورا ہے یا کالا ہے، جیسا بھی ہے، جس کو بھی ہماری ضرورت ہو اس کی ضرورت پوری کرنا ہم پر فرض ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے۔ کیونکہ انسان کی زندگی کا مقصد اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، خدا تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہے، اور خدا کی خوشنودی حاصل کرنا ہی اصل میں کامیابی ہے، وہی انسان کی آخرت اور دنیا دونوں میں کامیابی کا سبب ہے۔ آخر میں شعر دیا گیا ہے کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے۔ بن جنگل، یعنی جنگلوں میں جا کر عبادتیں کرنا، ایسے لوگ تو بہت زیادہ ہیں جو جنگلوں میں جا کر خدا کی تنہائی میں عبادت کرتے ہیں۔ اگلا مصرع دیکھیے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ شاعر کہتا ہے کہ میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو، یعنی کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں جس کو خدا کے لوگوں سے محبت ہوگی، جو انسان کے دکھوں کا مداوع کرنے والا ہوگا، انسانوں کے درمیان میں رہ کر ان کے دکھوں کا، ان کی تکالیف کا، ان کی ضرورتوں کو پوری کرنے والا ہوگا۔ مجھے اس سے پیار ہے، میں اس کو اصل میں بندہ سمجھتا ہوں جسے مخلوق خدا سے پیار ہوگا۔ یوں اس سبق کی تفہیم مکمل ہوتی ہے۔ اب میں کچھ ایسی احادیث اور ایسی آیات آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جو کہ آپ اس سبق کی تشریح کرتے ہوئے استعمال کر سکتے ہیں کہیں بھی حوالے کے طور پر۔ حوالے کے طور پر یہ ایک ذرا طویل آیت کا ترجمہ آپ کے سامنے ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا رخ مشرق کی جانب کر لو یا مغرب کی جانب، لیکن اصل نیکی تو یہ ہے کہ کوئی شخص اللہ پر یقین رکھے اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتب سماویہ پر اور پیغمبروں پر، اور وہ شخص مال دیتا ہو اللہ کی محبت میں اپنے حاجت مند رشتہ داروں کو اور نادار یتیموں کو اور دوسرے غریب محتاجوں کو بھی، اور بے خرچ مسافروں کو اور لاچاری میں سوال کرنے والوں کو اور قیدی اور غلاموں کی گردن چھڑانے میں بھی مال خرچ کرتا ہوں۔ یہ تھی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77۔ اب دیکھیے کامل مومن کی صفات و علامات کا تذکرہ کرتے ہوئے ایک اور مقام پر فرمان باری تعالیٰ ہے۔ ترجمہ، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر مسکین اور یتیم اور قیدی کو۔ یہ سورہ دہر کی آیت نمبر 8 ہے۔ ان دو آیتوں کے علاوہ خدمت خلق کی اہمیت و فضیلت سے متعلق چند احادیث بھی ملاحظہ فرماتے چلیں۔ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم نہیں فرماتا جو انسانوں پر رحم نہیں کرتا۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رحم کرنے والوں پر رحمان رحم فرماتا ہے، لہٰذا زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔
تیسری حدیث دیکھیے، حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم ہرگز ایمان والے نہیں ہوگے جب تک کہ تم رحم نہ کرو۔ صحابہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول، ہم میں سے ہر شخص رحم کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس سے وہ رحم اور ہمدردی مراد نہیں ہے جو تم میں سے کوئی اپنے قریب کے آدمی کے ساتھ کرتا ہے، یہاں وہ رحمت عامہ مراد ہے جو تمام انسانوں کے ساتھ ہو۔ اس کے ساتھ ہی آج کا لیکچر ختم ہوتا ہے۔ اس لیکچر سے متعلق کوئی بھی بات وضاحت طلب ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں۔